شیخ العرب والعجم کی کتابیں پڑھ کر قاتل مجرم اس میں ہے جیل کے اندر. میں نے خود خط پڑھا ہے یہ کہ اس میں پہلے خط مجھے پڑھایا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کتابیں الحمدللہ حضرت کا یہ غلامی تقسیم وہاں بھی کرتا تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں قتل کا مجرم ہوں, پھانسی کے انتظار میں ہوں, اور میں جیل میں گنڈا بنا ہوا تھا. جیل میں اس کو کیا پھانسی سے بڑھ کر اب کیا ہوگا, تو سب مجھے ڈرتے تھے, اور میں اللہ تعالیٰ سے مایوس اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اور کچھ دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. بھائی آپ سر اوپر کرنا آپ لوگوں کا اپنا. مجھے کتاب ملی فضائل توبہ, جیل میں بھی ہم بھجواتے تھے اس زمانے میں الحمدللہ. جیل میں الماری بھی بنائی تھی حضرت کی کتابوں کی. اس وقت دوست تھا تو اس نے لائن لگا دی تھی الحمدللہ. تو کہا کہ میں نے جب کتاب پڑھی تو میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ کوئی ہے جو میں معاف کرنے والا ہے. یہ کتاب تھی یا کون سی کتاب تھی جس میں 100 قتل کے مجرم کا واقعہ لکھا ہے بخاری شریف کا, کہ اللہ تعالیٰ نے 100 قتل کے مجرم کو معافی دی. کہاں تھی جہاں اللہ والوں کی سرزمین ہے. حضرت کو خط لکھا تھا کہ حضرت میں نے توبہ کر لی, داڑھی رکھ لی ہے, نماز سیکھ لی ہے, اور روزانہ آپ کی کتاب سناتا ہوں جیل میں, اور نماز ہی پڑھ رہے ہیں. پھر اس کا خط حضرت نے مجھے دکھایا. اس خط کے ساتھ ایک پین تھا, بال پین, اور بال پین کے اوپر ایک کور تھا موتیوں سے بنا ہوا. چھوٹی چھوٹی موتی نہیں آتے جو خواتین استعمال کرتی ہیں چادروں میں, اس سے لکھا ہوا تھا ہر طرف اختر 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 اختر. اور کیچین تھا جس پہ اختر اختر کر کے لکھا تھا, اور لکھا تھا حضرت یہ تو جیل میں ہم محنت کرتے ہیں اس کے پیسوں کا ہے, یہ حرام کا پیسہ نہیں ہے. اور حضرت آپ کی کتاب تعلق معلّہ میں لکھا ہے کہ کاس چڑیا سردیوں میں رشیا میں مائنس بہت ہوتا ہے. حضرت کاس چڑیا سردیوں میں انڈے دیتی ہے, اس کے بعد بڑے سفیر کی طرف آتی ہے, اور وہاں سے توجہ ڈالتی ہے تو انڈوں میں جان پڑ جاتی ہے. اے اللہ کے پیارے, اے اللہ کے دوست, اے میری زندگی بدلنے والے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا. میں تو جیل سے آپ کو دیکھنے آ نہیں سکتا, میں تو آپ کے بیان سن نہیں سکتا. ایک جیلر, ایک جیل قیدی اور جیل کا گنڈا بہت بڑا لکھ رہا ہے کیا شیخ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گلشن سے توجہ جیل میں مجھے ڈالے, میں اللہ والا بن جاؤں. پھر اس کو بدلی کر دیا گیا اور پھانسی کی قید کو عمر قید میں بدل دیا گیا, اور عمر قید میں رات دن گنے جاتے ہیں. تو پھر ایک خط جو آیا تھا یا اسی میں لکھا تھا میرے صرف 7 سال باقی ہیں. پھر مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. ایک صاحب جو ہے وہ مجھ سے ملے, میں نے سمجھا کہ امام صاحب ہیں, گلے لگایا میں نے, تو کہا وہ خط میں نے لکھا تھا یاد ہے, وہ خط والا میں ہوں. میں نے تو لپٹا لیا کہ وہ خط بھی حضرت میر صاحب بیمار تھے تو میں نے لکھا تھا, انہوں نے شاید کسی نے پوچھ لیا یا کیا, میں نے لپٹا لیا. وہ خط مجھے اب تک یاد ہے. اس نے لکھا تھا کہ میں بہت بڑا بدماش, لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے والا, اور ایک ایم این اے ہے. بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایم این اے کہاں ہے, ایسے بلوچستان کی ایم این اے لکھا. اس سے میری دوستیاں لگی ہوئی ہیں اور مجھ سے بہت حرام محبت کرتی ہے. مجھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ملی, اور مجھے جب کتابیں ملی تو میں نے کہا تو بڑے اچھے بزرگ ہیں, یہ تو بہت اچھے بزرگ ہیں, عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو میں کوئٹہ سے آیا گلشن, اس وقت حضرت والا کا شیشہ لگایا ہوا تھا اور حضرت کی طبیعت ناساز تھی, ملنے نہیں دے رہے تھے حضرت والا سے. تو کہا میں نے جب شیشے سے حضرت والا کو دیکھا, شاید شیشہ نہیں لگا تھا, کھڑکی سے جب میں نے حضرت والا کو دیکھا تو میں رک گیا, اور کوئی ملاقات نہیں کرا رہا تھا, طبیعت ناساز تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد آنسو نکلنے لگے میرے, آنسو نکلتے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے میرے دل سے ایک ایک گناہ نکل رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر پہنچا, سارے سمیں وغیرہ سب توڑ ڈالی. پھر جب ملاقات ہوئی تو پھر میں نے کیا دیکھوں, مونچھیں صاف, داڑھی شرعی, ٹخنا کھلا ہوا, سفید لباس. میں تو سمجھ رہا تھا مولانا ہے. ابھی جب یہ چیزیں بات یاد آتی ہیں تو رونا آتا ہے کہ ہم نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, انہوں نے فائدہ اٹھا لیا, سب چیز ختم. پھر حضرت سے ملا بھی, چلا بھی لگایا ماشاءاللہ. حضرت میر صاحب مرشد ثانی صدیق زماں لیٹے ہوئے لکھ رہے تھے, سب کو پتا ہے, ساری رات حضرت کی لکھتے تھے باتیں. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود فرمایا کہ میں ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا, میں نے اٹھا کر دیکھا اس کو, تو میں نے سمجھا کوئی عالم ہے, سفید لباس, مونچھیں صاف, شرعی داڑھی, ٹخنا کھلا ہوا, ہاتھ میں بیگ. میں سمجھ گیا کہ عالم ہے, مہمان ہے, آئے ہیں. تو میں نے مجھ سے ملا ان سے, میں نے کہا جی کہیے کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا مجھے حضرت والا کی زیارت کرنی ہے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے ان سے کہا کہ حضرت کو 103 بخار ہے تو میں تو ملاقات نہیں کرا سکتا.
کہا جی میری فلائٹ ہے امریکہ واپس جانا ہے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی فلائٹ ہے لیکن شیخ کو تو میں تکلیف نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا حضرت میں امریکہ سے صرف حضرت کو دیکھنے آیا ہوں, میری مجبوری ہے دوسرے فلائٹ سے مجھے واپس جانا ہے. حضرت میر صاحب فرماتے میں اٹھ گیا, پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیسے آپ امریکہ سے اتنے پیسے بھر کے صرف دیکھنا ہے اور ہمیں جب چاہیں دیکھ لیں. اب تو محروم ہو گئے, ظاہری بات ہے, اللہ محروم نہ کرے, لیکن سیدھی سی بات ہے جو کمی تو کمی ہی ہوتی ہے نا. ماں باپ جب چلے جاتے ہیں تو دوسرے کتنا بھی پیار دیں لیکن ماں باپ کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا نا. ایک شیخ اللہ کے پاس چلے گئے, دوسرے چلے گئے, اللہ نے تیسرے ان کے ہی نقل والے دیے ماشاءاللہ. لیکن کتنا بھی کو پیار کر لیں لیکن ایسا حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی یاد تو نہیں بلا سکتا نا, ان کے اپنی احسان تو نہیں. دوسرے شیخ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے شیخ کی تعلیمات اور ان کی یادیں اور ان کے احسانات بعد بھی بھول جائے, پھر اس سے بڑا منوس تو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو کہا حضرت میرے وہاں پر جو گیس اسٹیشن یعنی کہ پیٹرول پمپ جو ہوتے ہیں وہاں شراب کا بار لازمی ہے ورنہ لائسنس نہیں ملتا. مسلمان کر رہے ہیں یہ کام, اس میں پیسہ زیادہ ہے. کہا حضرت میرے کئی پیٹرول پمپ تھے, سب پر شراب کی دکان تھی اور شراب کی فیکٹریاں 2-3 تھی. لوگوں کو کیا معلوم ہمارے ہنسنے کا, سکون نہیں ملتا تھا. ویلیم 10, 20, 30 سکون نہیں ملتا تھا, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. تو ایک دن رات کو میں بے چین تھا تو چیزیں ایسے ہی تلاش کر رہا تھا کہ ٹائم پاس ہو جائے, نیند تو آ نہیں رہی. تو میں نے الماری کھولی تو سامنے ایک کتاب رکھی تھی, اس میں ٹائٹل نہیں تھا. تو میں نے وہ کتاب اٹھائی تو اس میں لکھا تھا تعلق مع اللہ. ٹائٹل پھٹ گیا ہوگا بچوں سے وغیرہ کیا ہے. کہ میں نے کھڑے کھڑے کتاب پڑھنی شروع کی, جگہ بنا دیجئے, کھڑے کھڑے کتاب پڑھنی شروع کی تو میرے آنسو نکلنے لگے. اچانک میرے سے ایک چیخ نکل گئی, میری بیوی بھاگتے خیریت کیا ہوا. کہ کچھ نہیں ہوا, بس انسان بے اختیاری ہو گیا, بھلے اپنے کمرے میں جاؤں. کہ بیوی گئی, میں نے کمرہ بند کیا, کتاب پڑھی. شاید میں نے کبھی نماز پڑھی ہو, مجھے یاد نہیں ہے. میں سجدے میں جا کر 1-1.5 گھنٹے تک روتا رہا کہ اللہ اتنے پیارے ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ سائیں توکل شاہ نے حضرت امیر رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے. حضرت مجدد نے فرمایا سائیں آپ قسم کیوں کھاتے ہو, میرا ایمان ہے آپ کا منہ میٹھا ہوتا ہوگا, کیونکہ اے دل کی شکر خوش در یہاں کے شکر سازد. اے بھائی یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. ایک پی لیا اور 10 اور وومیٹنگ اور 105 بخار میں آدمی کو بریانی کباب کا مزہ نہیں آتا, تو گناہوں میں اللہ کے نام کا مزہ کہاں سے آئے گا. جب جسمانی بیماریوں کے ساتھ رزق کا مزہ نہیں آتا تو روحانی بیماریوں کے ساتھ رزاق کے نام کا سجدے میں جیسے رحمان کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. یہ کیسے ملے گا ہمیں مزہ, یہ درود شریف کا مزہ کیسے ملے گا, سنتوں کی اتباع کا مزہ کیسے ملے گا. 10 سنتیں کر رہے ہیں تو 60 تو نہیں کر رہے. لڑکیوں کو دیکھ کر جانوروں کی طرح پیچھے پیچھے چلتے ہیں. بیوی کی پٹائی الگ, ماں سے بدتمیزی الگ, بچوں کو اٹھانا پھینکنا الگ. کیسے ہمیں نام کا مزہ ملے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے آج بیان میں آپ نے یہ آیت پڑھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تمہارے شہرت کے نزدیک ہیں. جس کو حضرت اسراء فرماتے تھے ہمیں کہاں ڈھونڈتے ہو, ہم تو شہرت کے نزدیک ہیں. تو حضرت ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے, جہاں بیوی بچے ماں باپ دولت وغیرہ کسی کا کچھ گزر نہیں ہے, چاہے نیک بیوی ہو چاہے نیک ماں باپ ہو, کسی کا گزر وہاں نہیں ہے. اتنا اللہ نزدیک ہے, کوئی اتنا نزدیک نہیں ہو سکتا. حضرت والا جوش میں فرمایا گناہوں کی نوست کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اتنے ہمارے قریب ہے. لعنتی کام کی وجہ سے, بد نظری کرنے کی وجہ سے, ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کی وجہ سے, داڑیاں رکھ کر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں, موبائل میں فلمیں بھری ہوئی ہیں. 50 دفعہ ہماری بیٹیاں بڑا مہنگا موبائل یوز کر کے گناہ میں گھستی ہیں, بتاتی ہی نہیں ہیں. ایک بار بتاتی ہیں پھر عمل کر کے نہیں بتاتی کہ ہم نے سستا والا موبائل لے لیا. شیخ کے بیانات مقصود ہے یا تقویٰ مقصود ہے؟ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے, ہم نے کہا 15 دن کے بعد اطلاع دیا کروں. دو نہ اطلاع کے, ہم کیوں نہیں اطلاع دیتی ہو, کیوں نہیں اطلاع دیتے ہو, کیوں نہیں اطلاع دیتی ہو؟ کیا شیخ سے تعلق ہے تمہارا؟ کیوں گناہ چھپا کر اس کو سانپ بنا کر اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں لکھتے ہو کہ بیوی سے کیسا تعلق ہے, کتنی خطائیں اس کی معاف کرتا ہوں, کتنے میرے اخلاق کیسے ہیں, جب میں ڈانٹتا ہوں تو میرا منہ اور میری آواز کیسی ہے, یا ویسے ہی ڈانٹنے کے علاوہ بھی.
حضرت رو رو کے پہلی دفعہ سویا زندگی میں سکون کا، اور سارے پیٹرول پمپ بیچ دیے، شراب کی بھٹیاں ختم کر دی. جو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جتنا کمایا حرام تھوڑا تھوڑا کر کے واپس دینا ہے، کہ حضرت اس کے بعد تو بس حضرت کی کتابیں تھیں اور کہیں سے انتظام کیے کتابوں کا. میں اس محسن کو دیکھنے آیا ہوں جس نے میری زندگی میں ہی مجھے جنت کا مزہ عطا کر دیا. حضرت میر صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ فرمایا یہ بھی میرے شیخ کی کرامت. سب کو یاد ہوگا کہ حضرت والا کس کروٹ سوتے تھے. تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ان صاحب کو لے کر میں گیا کمرے میں تو اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، اور حضرت میر صاحب فرما رہے ہیں میں اس طرح کھڑا ہوں اور اس کی سسکیاں اور اس کے آنسو ٹپک رہے ہیں. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. شراب بیچتا ہے، شراب پی بھی رہا ہے، بھائی میں تو چلا گیا اپنے کام سے، مجھے کیا معلوم اس کے ساتھ کیا خاص معاملہ ہوا. دنیا کا تکبر الگ ہوتا ہے، اچھی شکل کا، اچھی آواز کا، اچھے بیان کا، مال کا، جیولری کا، اچھے کپڑے پہننے کا، یہ تکبر، سب چیز کے تکبر الگ الگ ہیں. کہ میرے جیسا بیان کرنے والا کوئی نہیں، اتنے دور دور سے آ رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کی عطا کہنا چاہیے نا. ان کے دل میں نیک گمان کس نے ڈالا؟ حضرت فرماتے تھے ظالم اگر ایک بھی کان نہ ہو تو زبان کہاں چلے گی تیری؟ تو کانوں کا بھی تو معاملہ ہے، تمہارے اپنے کان کی نیت کر کے بیان کیا کرو. تو یہ اصل ہے جذب، اللہ تعالیٰ نے ان کو جذب فرما لیا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگا کسی ادارے کا محتمم صاحب ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی آپ ہی بتلاتے